اللہ تعالیٰ تا حیات تمام زندگی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خدمت میں، تلاوت میں، تفہیم و تعلیم میں، درس و تدریس میں، سماعت و قرات میں، ابلاغ و تبلیغ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے جو کتاب ہے یہ قرآن مجید میں جتنے ورب استعمال ہوتے ہیں، افعال، وہ سارے اس میں ہیں، وربز، اور ان کے جو طریقہ کار آپ نے پڑھ لیے ہیں وہ بھی اس میں ہیں، بلکہ آپ نے اس سے ایک زیادہ پڑھ لیا ہے۔ اس میں کتنے ہیں؟ 5، اور آپ نے سبق کتنے پڑھے ہیں؟ 6، 11 سے لے کر 16۔ ایک ان نے وہ اس وقت نہیں دیا لیکن ہم نے وہ بھی پڑھ لیا ہے۔ اور دوسرا اس میں اسماء، جس کو آپ ناؤن کہتے ہیں نا، اسماء، وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ آپ پھلوں کے نام دیکھنا چاہیں، جانوروں کے نام دیکھنا چاہیں، اور اسی طرح مختلف استعمالات کی چیزیں جو ہیں ان کا نام دیکھنا چاہیں، اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ کتاب ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی کتاب مطالعہ کریں اتنی دیر کریں جتنی دیر آپ خوشی سے اسے دیکھتے رہیں۔ جب بوجھ بننے لگے فوراً رکھ دیں، پھر جب جی چاہے پھر پڑھیں، ورنہ وہ کتاب سے اکتا جائیں گے آپ۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھ آیا ہے رکھ دیں، پھر کبھی دل کیا یار اس میں کیا ہے، پھر غور سے دیکھیں، پھر کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں جی، ہم نے یہ لفظ ہے تن کو سونا، تن کو سونا، یہ اگر ہم اس کو نکالتے ہیں، یہ تا نکال دیتے ہیں، یعنی تا علامت ہے نا، حروف ناطی میں سے ہے، اور علامت مضارع ہے، ہم نکال دیتے ہیں۔ پھر واو اور نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، اس کو بھی نکال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 لفظ بچتے ہیں، نون، قاف، صاد، یہ لفظ ہمارے پاس بنتے ہیں، تنقصونا، نون، قاف، صاد، 3 لفظ بچتے ہیں۔ تو ان میں سے درمیانے لفظ پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ پتہ چلا یہ پیش والا باب ہے۔ کس چیز والا ہے؟ پیش والا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ کیا؟ کہ توڑ دو، کوئی بھی چیز توڑنی ہے اسے توڑ دو۔ تو کیا اس کا معنی کیا بنے گا؟ تم نے توڑ دیا ہے یا توڑ دو گے؟ ٹھیک ہے، پڑھیں ذرا، ینقصو، ینقصانی، ینقصونا، تنقصو، تنقصانی، تنقصونا۔ تم نے توڑ دیا اللہ کے، یہ میثاق ایک ہوتا ہے، دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے عہد، وعدہ، اور یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وعدہ ہو گیا جناب میں کروں گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ یا آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر دوں گا، وعدے کا لفظ نہیں بھی بولا، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا، وعدہ ہو گیا نا۔ ایک ہے کہ اس پر ذرا مضبوطی کر دینا، یار وعدہ کر میرے نہ، حالانکہ وہ بات کر رہا ہے، وہ بات وعدے میں ہی آ رہی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے جی پکا کرو، پکا کرو۔ وہ قسم اٹھا لیتا ہے یا کہتا ہے جی پکا ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو اس وعدے کے علاوہ پختگی کے لیے کوئی نہ کوئی اور جملہ، کوئی کچھ نہ کچھ گفتگو بول دیتا ہے بندہ، تو اس کو کہتے ہیں میثاق۔ کیا کہتے ہیں؟ میثاق۔ عہد جب پختگی میں چلا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ میثاق بن جاتا ہے۔ میثاق مدینہ بھی آپ نے سنا ہے نا، میثاق مدینہ بھی اسی سے ہے کہ عہد سے آگے والا کام ہے، کہ معاہدے سے آگے کر لیا کہ آپ کا دشمن میرا دشمن، ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ نقصان وغیرہ اور ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو تم نے توڑ دیا اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو جی، اس کے مضبوط ہونے کے بعد، یعنی مضبوط ہو گیا، بات پکی ہو گئی، پھر آپ نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ یہ یہودیوں کہا جا رہا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے قرآن مجید کے پہلے پارے میں، تنقصونا، ترجمہ سارا سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس کا معنی کیا بنا؟ تم نے توڑ دیا، توڑ دیا جی اللہ کے، جی من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے کے بعد۔ کس کے مضبوط ہونے کے؟ کس کے مضبوط ہونے کے؟ کیونکہ ہی ضمیر ہے، یہ مرد کے لیے ہے، اگر اس پر تا ہوتی تو پھر زمین سے کون ضمیر آتی؟ ہا آتی، پھر کیا آتی؟ میثاق، میثاقی ہا آتا، کیا آتا؟ میثاقی ہا۔ تو یہ ایسے ہے، یہ ہم نے، میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ آئیں ہم ذرا اس سے 5 جو لفظ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کو ذرا کھولیں، پہلا صفحہ نمبر 7 ہے نا؟ 5 ہے، اچھا فرق ہے تھوڑا سا، چلو ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں جی۔ پہلا لفظ کون سا ہے؟ ناصرہ، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے نیچے کون سا ہے جی؟
جی خارجہ، یہ کل پڑھا تھا نا، اس سے آگے والا کون سا ہے جی؟ وہ بھی پڑھا تھا، نیچے چلیں جناب۔ قعدہ، جی قعدہ اخیرہ، قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ اتحیات نہیں آخر میں بیٹھتے، تو قعدہ کیسی اس لیے ہیں کہ ہم اس میں بیٹھتے ہیں۔ قعدہ، قعدہ نا عربی میں مقعد کہتے ہیں اس چیز کے اوپر جس کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے، اس کو مقعد بھی کہہ دیتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ۔ میم کے اوپر زبر آ گئی نا جی، پڑھتے ہیں ہم ذرا قعدہ، بلکہ اگلے سے پڑھتے ہیں یقعدو، یقعدانی، یقعدون، تقعدو، تقعدانی، تقعدون، اقعدو، نقعدو، تقعدو، تقعدانی، یقعدن، تقعدین، تقعدانی، تقعدن، اقعدو، نقعدو، اقعد، اقعدا، اقعدو، اقعدی، اقعدا، اقعدنا، لا تقعد، لا تقعدا، لا تقعدو، لا تقعدی، لا تقعدا، لا تقعدنا۔ جی آگے کیا آئے گا جی؟ قاعد، کہاں جی؟ بیٹھنے والا، قاعد، کیا جی؟ قاعدن، قاعدانی، قاعدون، قاعدتن، قاعدتانی، قاعداتن۔ چھوٹا قاعدہ پڑھتے ہیں نا جی، شاباش جی۔ مقعودن، مقعودانی، مقعودون، مقعودتن، مقعودتانی، مقعوداتن۔ یہ ہم نے سارے پڑھے، دیکھیں ممکن ہے قرآن مجید میں جیسے ممکن ہوگا، جیسے استعمال، دیکھیں میں ابھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں عالمہ، کیا؟ عالمہ، عالمہ، عالمو، قرآن مجید میں آتا ہے عالم ان سیکون منکم مرضی، سورہ مزمل میں آتا ہے۔ عالمہ آ گیا، آگے جی ہم پڑھتے ہیں یعلم، کیا جی؟ کیونکہ یہ باب زبر والا ہے، یعلم، یعلمان، یعلمون، قرآن مجید میں آتا ہے یعلمون، تعلمو، تعلمان، تعلمون، آتا ہے تعلمون، عالمو، نعلمو، آتا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں ہم ذرا، اعلم، اعلم، اعلمو، 10واں پارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا، ہاں جی آگے کیسے ہے جی؟ انما غنیمتم، غنیمتم، ذرا پڑھتے ہیں جی، غانمہ، غانمہ، غانمو، غنیمتا، غنیمتما، غنیمتم، وَاعْلَمُوا انما غنیمتم۔ اب دونوں پڑھ لیے، وَاعْلَمُوا، جان لو، تم جو غنیمتم، تمہیں غنیمت حاصل ہوئی، اس کا حصہ کیسے کیسے کرنا ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ جو غنیمتیں نہیں جنگ سے ملتی، تو غنیمتہ کون سا زبر والا باب ہو گیا؟ غنیمتہ، غانمہ، سامیا، غانمہ، سامیا، سامیا، سامعو۔ اب جو ہے نا آہستہ آہستہ ہر چیز کا جب رزلٹ آئے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھ لیا ہے۔ جی میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، ہمارے استاد صاحب تھے، آپ بھی ماشاءاللہ سب دوست ذہین فتین اور محنتی ہیں، تو ان کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ 3 بجے اٹھ کے کلاس قرآن مجید پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور قرآن مجید ساری زندگی انہوں نے پڑھایا ہے۔ تو وہ ایک بچے کو اللہ نے ان کے ذہن میں ایسی مشینری فٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر، اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے، تو وہ بچے کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں اس کو کیسے پڑھانا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ان کو ایسا ملکہ دیا ہے، خدا داد صلاحیتیں بھی کچھ ہوتی ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا تو وہ اس کو قاعدے کا سبق دیں، سارے ڈانٹ ڈپٹ کریں، پوچھیں الف ہے با ہے، وہ کبھی با کو الف کہہ دے، کبھی تا کو سا کہہ دے، لیکن الف با تا سا 29 کے 29 حروف زبانی سنا دے، پہچان کرنے پہ آئے تو کچھ پتہ ہی نہ چلے، آگے پیچھے بھائی پریشانی ہے، یہ کیسے کرتا ہے، چلو آگے جو سنائے منہ اٹھا کے سارا سنا دے، اگر پوچھے یہ کیا ہے تو کہے کوئی پتہ نہیں۔ تو استاد نے کیا کہا جی، قاعدہ اس کا ٹھپ کر دو جی، لو جی اس کو ایک بچہ بیٹھے اور بچہ بیٹھ کے اس کو کیا پڑھایا جی، ایک سورت اس کو پڑھاؤ، دہراؤ، ساتھ بیٹھ کے ایک بندہ حافظ اس کی سامنے سورت پڑھے، اس کو کہ پڑھو، 2-3 مرتبہ پڑھا تو وہ بھی پڑھنے لگ گیا۔ تو لہٰذا کیا ہوا، جب وہ بچہ ذہین بہت تھا، قرآن مجید کے 2-3 پارے پڑھے، قرآن سے سارے الفاظ تو حفظ ہو گئے، اب قرآن سے واقف ہو گیا نا، واقفیت حاصل ہوگی، تو لفظ وہ سارے بار بار آتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم نے پڑھے یعلمون، تعلمون، وعلموا، ہاں جی علمتم، یا تو عالم نعلم، یہ سارے انہوں نے پڑھ لیے۔ تو انہوں نے جب 15 پارے تقریباً ہو گئے تو پوچھا کہ استاد جی مینوں ناظرہ کدو پڑھاؤ گے؟ مینوں استاد نے کہا پتر حفظ کر لے، وہ بھی ساری ذمہ داری ہے، حفظ کر لے وہ بھی ہماری۔ تو
تو جو کچھ عربی میں غرامت ہوتی ہے الحمدللہ وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. صرف پختگی کے لیے میں نے آپ کو بک دی ہے کہ اگر ابتدا میں یہ کتاب آپ کے پاس ہوتی تو آپ نے سوچنا تھا پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا چیز ہے. تو وہ جو کچھ آپ نے پڑھ لیا وہ سارے کا قرآن مجید میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یہ سورہ حجرات میں ہے. دیکھیں اعلموا انا، جی آپ دیکھنا ہے کہ آپ کو لفظ سمجھ آتا ہے کہ نہیں. یہ میں نے جان کے بڑا ڈالا ہے نا، فیکم، یہ میں نے یا ڈالنا تو یہاں تھا لیکن یا ڈال سمجھانے کے لیے. فیکم اعلموا انا، کیا معنی ہے؟ جان لو، اعلموا جان لو، بے شک تم میں. صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے اللہ کے سیرت و سیرت کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے، فیوز و برکات کے لحاظ سے آج بھی رسول اللہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کسی نے بچنا ہے اللہ کے عذاب سے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت مطہرہ اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا. اس کائنات میں محفوظ ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، بندہ جلدی جلدی کی ہوندا ہے کہ تو مار پایا ہے نا، مار تے ماں کٹن لگے تے پتر کی کردا ہے، پیو دے پیچھے چھپدا ہے نا. جے پیو کٹن لگے تے، جے دوویں کٹن لگے، جے دادی دادا زندہ ہوئے تے، جے چاچا تایا ہوئے تے، ویسے ہوتا ہے نا. جب کوئی مارنے لگتا ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب و عذاب آنے لگے تو اس کا ایک محبوب ہے، اگر اس کی پشت پناہی لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا اپنا عذاب. پگڑی وہی باندھ لی، امامہ وہی باندھ لیا، نماز وہی نیت کر لی، وہی انداز اپنانا شروع کر دیا. اللہ رب نہیں، یہ میری ادائیں میرے محبوب کی ہیں، چھوڑو اس کو. سمجھ گئے میری بات؟ تو کائنات میں بچنے کا طریقہ واحد ہے جو اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا بس تو میرے محبوب بیٹھ جاؤ، اٹھو اٹھ جاؤ، بس میں نے انہیں محبوب کہا ہے، ادائیں بھی محبوب ہیں. تو یہ یعنی کائنات میں جتنے اوراد و وظائف بھی وہی ہیں ببرکت جو رسول اللہ نے پڑھے ہیں، سب سے عظیم وہی ہیں. جو زندگی میرے آقا کی ہے سب سے عظیم ترین زندگی وہی ہے. دنیا سے قبر میں حشر میں بچنے کا ایک ہی سلیقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غضبناک میں اس وقت ہوتا ہوں جب تم میرے محبوب سے جدا ہوتے ہو. جب تم میرے محبوب کی پشت میں پناہ لے لیتے ہو اس وقت میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. وہ میں نے کیونکہ وعدہ کیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا بس ان کی بات میری بات ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں ان اللہ لا یخلف المیعاد. میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی وعدہ خلافی، یہ کہ اور ہے جو وعدہ خلاف، میں بڑا وعدے کا پکا ہوں کیونکہ میں رب ذوالجلال ہوں. تو بات سے بات نہیں کراتا. تو یہ راہیں ساری مجید کی دیکھیں. ہمارا کام میں نے بھی عرض کیا، ہمارا کام پوری کائنات میں ہم ہر ہے، لیکن اللہ چاہے تو ہم سے لے کہ اس کا ہم کوشش کریں، وہ ہم سے لے ہر کا کام کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. دیکھیں نا 14 صدیوں گزرنے کے بعد آپ دل سے تو یورپ سے اٹھا رومی، یورپ ہے نا، سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فارس سے سلمان فارسی اٹھ کے ادھر آ گیا. اللہ کا کام ہے نا بھائی. کہاں سے پکڑا دین کے لیے؟ سوچیں ذرا، کہاں سے پکڑا؟ اور حبشہ سے لے لیا. اللہ اکبر. اور رب کی عطائیں پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بدھ ہے تو تھوڑا سا ایسے، چلو ہم پڑھتے تو رہتے ہیں، سارا کچھ پڑھنا اسی مقصد کے لیے. تھوڑی سی میں آپ کو نظارہ کرا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اب نماز تو کافی عرصہ پہلے فرض ہو چکی تھی تو صحابہ سے مشورہ کیا، سارے صحابہ بیٹھ گئے اب کیا کریں. مسجد بن گئی ہے اور مسجد کی چھت کے اوپر کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چھت بنی ہوئی ہے، تنے اور ان کی، تو اوپر سے تھوڑی تھوڑی دھوپ بھی پڑ رہی ہے. پوری چھت بنی ہوئی نہیں ہے، ویسے ہی ڈال دی ہے نا. وہ دیہاتوں میں بناتے تھے پہلے نا، ایسے گھر کے نیچے روٹی پرانے زمانے میں اس طرح
ڈال دی، معلوم اس کا کو کس کے نیچے اور اس ذریعے سے کتنی بننے والی ہیں، اس چھوٹی سی کتنی چھتیں بننے والی ہیں، اور کس قدر کس زمین کے کونے کونے پر ایسی چیزیں بننے والی ہیں۔ بیٹھے کیا کریں جی، یہ نماز ہے تو وقت ہو جاتا ہے، کوئی رہ نہ جائے، طریقہ کیا اپنائیں، قربان جائیں اللہ رب العزت کی عطا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما سکتا تھا، لیکن کچھ چیزیں خوشنودی بندے کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ بندے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کرے خوش ہو جائے گا، دینی اس کو میں نہیں ہے، دینی میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، یار اذان نماز کے لیے کیسے بلائیں، کوئی طریقہ بتاؤ۔ یا رسول اللہ آگ اوپر جلا لیں گے۔ رسول نے فرمایا نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ یار کیسے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نا آواز دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ ہر وقت کسی کے پاس پہنچے کسی کے بنا، مطلب ایک آواز کس طرح کی ہوگی، وہ ایک دے گا کس چیز کی آواز دے گا تو اچھا نہیں ہے۔ چلو جی، وہ پھر ناقوس بجائیں گے نا، وہ ایک آواز نکلتی ہے ہوں کر کے نا، وہ بڑی دور جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہے، دھمکانے بھی کے لیے ہوتی ہے، اور بہادر کرنے کے لیے، یہ جنگوں میں وہ بجاتے تھے نا جنگوں میں جی، ہاں وہ نہیں ہے ٹھیک۔ اچھا ڈھول بجا لیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، اچھا نہیں ہے۔ فلاں کر لیں، فلاں کریں، حضور نے فرمایا نہیں، اچھا نہیں ہے۔ اب سارے کیا کریں؟ حضور نے فرمایا چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تشریف فرما تھے تو عبداللہ بن زید آئے، یا رسول اللہ میں بڑی سونی خواب دیکھی راتی۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ رات کو نا ایک بڑا سبز لباس میں ملبوس ایک شخص دار آتا، اس کے پاس نا وہ ناقوس تھا بجانے والا۔ میں نے کہا یار یہ دے دو، ہم نے مسجد میں نا نماز کے لیے بلانا ہے۔ اس نے کہا یار اس کے لیے میں تجھے کوئی اور چیز نہ بتا دوں، تو نے یہ ضروری لینا ہے، میں تجھے کوئی اور چیز بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ وہ تو توحید پرست لوگ تھے، اللہ کا نام سن کے ان کے سینے پھٹتے تھے، اللہ جانتا ہے، ہاں ان کے سینے جلتے تھے، اور ان کے اندر جیسے ہنڈیا ابلتی ہے ایسے اللہ کی محبت میں ابلتے تھے سینے۔ وہ تو جب سنا تو ہاں شاش بشاش ہو گئے خوشی سے، پوری اذان سنائی، میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک روایت میں ایک اور صحابی سے بھی حضور نے پہلے سنی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب عبداللہ بن زید نے سنائی نا تو حضرت عمر بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا حضور یہ تو خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ فلاں صحابی نے کہا اور آگے 6-7 صحابہ روایت میں ہے، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ایسے کرو، عطا دیکھیں، میں عطا کی بات کر رہا ہوں نا، اسلام ایسی چیز ہے، ہمارا کام ہے کام کرنا۔ کیا ہمارا کام ہے کام کرنا، یہ ایک سے اللہ تبارک ممکن ہے ہم سے کام نہ ہو، لیکن رب تو جانتا ہے۔ اصل تو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے نا، اس نے ہم سے نہیں پوچھنا ساری کائنات کو تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھایا، اس نے پوچھا تم نے زور لگایا تھا، یا اللہ جو تم نے طاقت دی تھی توفیق تیری ہی تھی، وہ میں نے کوشش کی تھی، وہ قبول فرما لے، وہ بھی تیری طرف سے ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جنہوں نے دیکھا، حضور نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم اذان دو۔ میرے آقا نے فرمایا یار بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال آ گئے۔ اب حضرت بلال سامنے کھڑے تھے، نیچے صحابہ کھڑے تھے، جو روایت میں ہے، میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پہلی دن جب ہماری اذان ہوئی تو کیا عالم تھا۔ اب وہ ساتھ والا گھر تھا، مسجد نہیں، ساتھ والے گھر پہ حضرت بلال چڑھ گئے۔ کتنی عزت کے ساتھ ہم یہاں آج اذان دیتے ہیں، کس قدر سپیکر ہوتا ہے، محراب ہوتا ہے، نیچے جے نماز ہوتی ہے، اندر کمرہ ہوتا ہے، دیکھیں کتنا بڑی احترام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دن حضرت بلال جب کسی کے کمرے کی چھت کے اوپر چڑھیں گے تو سیڑھی لگی ہوگی، اس زمانہ ایسا نہیں تھا، بڑی مشکل سے چھلانگے لگا کے مؤذن صاحب کسی کے گھر ساتھ ہمسائے کے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، وہ بھی مسلمان تھے، اوپر چھت پہ چڑھے، کچھ الفاظ حضرت بلال کو آتے تھے، کچھ آتے نہیں تھے، ایک باری تو سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ادھر کھڑے ہو گئے، حضور کو دیکھ رہے ہیں، حکم حضور کا کیسے دوں اذان، حضور نے اشارہ کیا ادھر کانوں میں انگلی ڈالو اور ایسے کرو، وہ الفاظ حضور پڑھاتے، اور نیچے سارے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر سارے ایسے دیکھ رہے ہیں، اور ایک خوشی کا عالم ہے کہ کیسی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ لیکن ایک جستجو سے چیز ملے نا، اور کمال قسم کی چیز ملے، خوشی کیونکہ حد رہتی ہے۔ جستجو میں تھے کہ کچھ مل جائے یار نماز بلانے کے لیے، اللہ کا بڑا عظیم فرض ہے۔ وہ جستجو کے بعد جب اذان سنی تو حضور بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سارے دیکھ رہے ہیں، اور مدینے کے دوڑتے ہوئے بچے بڑے تعجبانہ نگاہوں میں کہ یہ کیا ہے، اللہ کا نام کیسا لیا جا رہا ہے، توحید پرستوں کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
موحدین کے ہاں اعلاء کلمت اللہ کیا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے۔ اور ان لوگوں نے تو گردنیں قربان کی ہوئی ہیں، وطن چھوڑے ہوئے ہیں، گھر دیے ہوئے ہیں، بچے دیے ہوئے ہیں، جنگیں کی ہوئی ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہوگا کہ آج ہم نے کتنی بلندی پر کتنے خوبصورت نام سنے، وہ وقت تھا جب کعبے کے ارد گرد ہمیں گھسیٹا جاتا تھا۔ اس وقت پھر یہاں سے ہمارے آذان کی ابتدا ہوئی حضرت بلال نے۔ یعنی دین جب چاہتا ہے تو کسی کو روم سے پکڑ لیتا ہے، کسی کو فارس سے لے لیتا ہے، اور کسی کو حبشہ سے لے کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ روپ دیکھتا ہے، نہ بولی دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے، ہم لگے ہوئے ہیں نا 20 منٹ، ٹھیک ہے، 30 منٹ آدھا گھنٹہ لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں۔ جتنا آتا ہے آتا جائے گا، آتا جائے گا، آتا جائے گا۔ کچھ نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کم از کم مرتے مرتے ہمارے سامنے ایمان تو آ جائے گا نا۔ ایمان ہوگا بس نعمت مل جائے گی۔ سارا مقصود و مطلوب ہی ہمارا یہی ہے۔ مرنے کے بعد کون کسی کے ساتھ یار کھڑا ہوتا ہے؟ کون کسی کے پاس؟ بڑے بڑے شاہانہ لوگ آئے جن کے مرنے پر اس پوری سلطنت ہندوستان میں ایک زلزلہ بپا ہو گیا نا۔ لوگ جب مغلیہ مرتے تھے ایسے ہی ہوتا تھا نا، کیا علماء، کیا شیوخ، کیا جناب شاہی خاندان میں ایک تزلزل آ جاتا تھا، زلزلہ آ جاتا تھا۔ لیکن آج ان کی قبریں مٹ چکی ہیں اور ان کا نام باقی نہیں ہے۔ اور قبر مٹ جائے کوئی بات نہیں، اس سے خوفزدہ نہیں ہونا۔ قبر مٹ جائے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے۔ میں اس جملے میں اختتام کرتا ہوں، پھر ایک سبق پڑھے ختم کر دیتے ہیں۔ مرید کے ایک ساتھ نا، مجھے دوست نے خود بتایا، وہاں کسی نے ہاسپٹل بنایا نا، ہسپتال، تو اس دیوار کے اندر نا ایک قبر آ گئی۔ تو ظاہر انہوں نے ملک خریدی ہوئی تھی، تو انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن بچا کر کے وہ تھوڑی سی قبر بچائی۔ تو وہاں وہ قبر ویران ہو گئی نا، تو دور ایک درخت، مجھے تصویر دکھائی تھی، دور ایک درخت کھڑا تھا، وہ درخت سارے کا سارا گھوم کر اس قبر کے اوپر آ گیا۔ سارے کا درخت وہ جب ہاسپٹل والے نے دیکھا تو اس نے پھر اس کی ساری وہ تعمیر وغیرہ کرا دی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا پھر ساری کائنات ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور پشت پناہی کس کی لینی ہے؟ چھپنا حضور کے پیچھے ہے، یہ یاد رکھ لیں بھائی۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی کے پیچھے نہیں چھپنا، چھپنا رسول اللہ کے پیچھے ہے۔ اور انداز بڑا خوبصورت ہے، فوراً ادائیں حضور کے اپنانا شروع کر دیں۔ یا اللہ معاف کر دے، بس ایسے ہو گئے، بس میں ایسے بننے لگا ہوں، میرے آقا نے ایسے کیا تھا، وہی طریقہ اپنائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمتیں فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے، قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ عظیم کتاب ہے، کتاب انقلاب ہے۔ اہل مکہ 1 درجن جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اس کے علاوہ کوئی سائنس، کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی، کوئی مادیت نہیں تھی۔ فارس میں تھی، فارس میں بڑی ترقی تھی نا، فارس میں بڑے حکماء رہتے تھے، بڑے سائنسدان بڑے بڑے رہتے تھے۔ لیکن کتاب انقلاب جب آئی، کسی کو عمر بنا دیا اور فاروق بنا دیا۔ ایک ہوتا ہے صرف عمر، فاروق عدل کا بادشاہ، عدل کرنے والا۔ کسی کو حیدر قرار بنایا تو ساتھ قاضی کا ایسا مقام دیا کہ کوئی بندہ ایسا فیصلہ ہی نہ کر سکے کائنات میں۔ ایسا قاضی دیے قرآن نے، پھر قرآن نے کہا لو یہ قاضی ہے، یہ غنی ہے، یہ فاروق ہے، لے جی قرآن بنا رہا ہے۔ جب قرآن نے گھڑے اور قرآن نے بنائے تو علم والے پیچھے رہ گئے۔ قرآن نے جن کی قرآن نے صفائی کی، قرآن پاک نے اور قرآن مجید کی تلاوت نے جن کو پاکی عطا کی، تو پھر وہ انقلاب لائے۔ اور کیسا انقلاب لائے؟ کی سرائکی، کی پنجابی، کی سندھی، کی بلوچی، کی جناب انگریزی، سارے پڑھ دینے لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ صبح سے شروع ہوتا ہے جی اللہ کے فضل سے۔ آسٹریلیا ہے نا، آسٹریلیا ہے، وہ بنگلہ دیش ہے، ہاں جی، پھر ہندوستان ہے، پھر پاکستان ہے، پھر ایسے آگے چلتے جائیں، یورپ جا کے ترکی ہے نا، آخری ایشیا کا ایریا۔ یہ سارے ایسے اذانیں چلتی ہیں جناب، ایسے صبح کی اذان 1 منٹ کے بعد فلاں جگہ پہ 2 منٹ پہ، فلاں جگہ پہ 3 منٹ پہ۔ یہ ثواب کس کس کو جائے گا؟ نہیں جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو کعبے میں مارا گیا، نہیں جائے گا بلال کو جن کو گھسیٹا گیا۔ یہ اللہ کا نور ہے، ہمارا سارا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں یار۔ ہم کلمہ یہاں پڑھیں، سجدے یہاں کریں، ثواب ان کو پہنچے۔ اتنے بلند بخت وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھ رہا کرتے تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لوگ دیکھے دشمنوں کو تو ڈرتے ہیں، امام الانبیاء کے صحابہ کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ سامنے قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں لوگ، اور وہ ان کے ایمان بڑھ، اللہ فرما رہا ہے بھائی، اللہ فرما رہے ہیں ان کے ایمان بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا ان کا؟ رات بھی قرآن پڑھتے تھے، دن بھی قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگائیں، کیا لگائیں؟ آپ اس طرح پیار کریں آپ کو اس کا غلاف بھی پیارا لگے، چومنے کا دل کرے، رات کو اسے دیکھے بغیر نیند نہ آئے۔
محبت کرنا شروع کریں نا. ابھی الحمدللہ آپ اس راستے پہ چلے گئے, غور کرنا شروع کریں, تفکر کرنا شروع کریں. بس یہاں چلے گئے تو بات ختم. ہم اجمی لوگ ہیں, ہمیں سیکھتے وقت لگے گا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے ہمیں ڈبل ثواب ملے گا. ہم عربی نہیں ہے نا, ہم اجمی لوگ ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق